بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک بار پھر سے اسلام ٹاک اپنی ویڈیو کے ذریعے دین سے جڑے قصے واقعات لے کر حاضر ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں ہم آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنت سے دنیا تک کے پورے سفر کے بارے میں ذکر کریں گے۔ لہٰذا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلام ٹاک کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ محترم ناظرین، آدم علیہ السلام سے جڑے کئی سوالات ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی روح کب پھونکی گئی، حوا علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کس نے بہکایا، کس خطا سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا، اور انسانی نسل آگے کیسے بڑھی۔ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکے ہیں، خدا نے انہیں کیسے اور کس سے پیدا کیا۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام میں جب روح ڈالی تو روح سر سے نیچے تک اترنے لگی۔ جب آنکھوں تک اتری تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، اور اس سے نیچے جب روح ناک تک اتری تو ان کو چھینک آئی، جس پر آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، کہ جواب میں اللہ نے یا رحمک اللہ کہا اور فرمایا، اے آدم، یہ جواب تمہاری نسلوں کا بھی رہے گا۔ پھر جب روح پیر اترنے لگی تو جنت کی نعمتیں دیکھ کر ان کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی پر اللہ نے قرآن میں سورہ الانبیاء آیت 31-33 میں بھی فرمایا ہے کہ انسان بہت عزلت بھرا ہے، یعنی کہ انسان بہت جلد بازی کرنے والا ہے۔ روح کے جسم میں اترنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ ابلیس خود کو بہتر ہونے کا تکبر رکھتا تھا، جس کے بعد ابلیس انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اب آئیے اسی طرح حوا علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی نے جانا کہ دنیا کی سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، اسی طرح دوسری انسان حوا علیہ السلام تھی، جو کہ عورت ذات تھی، جو آدم علیہ السلام کی بیوی بھی تھی۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور وہاں رہنے لگے، جنت میں آدم علیہ السلام کو کسی قسم کی کمی نہ تھی، ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں، مگر پھر بھی آپ اداس رہنے لگے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام خود کو اکیلا اور تنہا محسوس کرنے لگے، کیونکہ ان کی جنس کا وہاں کوئی نہ تھا۔ تب اللہ نے آدم علیہ السلام کو گہری نیند میں سلا دیا، اور آپ کی دائیں یعنی الٹی پسلی سے حوا علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ پھر جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے پاس ایک نہایت ہی خوبصورت عورت پائی، جو کہ حوا علیہ السلام تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس پر حوا علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے اللہ نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنت میں نکاح ہوا اور جنت میں ساتھ رہنے لگے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے فرمایا، جو کھانا چاہو کھاؤ، مگر ایک درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ یہ بات ابلیس کو پتہ چل گئی۔ ابلیس جو انسان کا شرعی دشمن ہے، اس کو موقع مل گیا اور اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کی ٹھان لی۔ چنانچہ ابلیس کسی طرح جنت میں داخل ہوا اور اس نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو نہیں روکا اس درخت سے، مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم دونوں ہمیشہ حیات رہنے والے بن جاؤ گی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا ابلیس نے دونوں کے من میں اس طرح کے وسوسے ڈالے کہ اللہ نے اس درخت سے ہی منع فرمایا اور جنت کی ہر چیز کو کھانے کی اجازت دی ہے، تو یقیناً اس میں کوئی تو خاصیت ہوگی۔ شیطان نے دونوں کو بہکایا کہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کو کھانے کے بعد تم پر کبھی موت نہ آئے گی اور تم فرشتے بن جاؤ گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ شیطان کی اس بہکاوے میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی اس درخت کا پھل کھایا، ویسے ہی ان کے جسم سے لباس اتر گئی۔ اللہ نے جنت کے لباس چھین لیے، جس سے انہوں نے جنتی پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپایا۔ اس طرح شیطان نے بہکا کر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے اس درخت سے کھانے کے لیے گمراہ کر دیا، جس سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں جبکہ حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، لہٰذا آپ دونوں کو سزا کے طور پر الگ الگ اتارا گیا۔
زمین پر بھیجے جانے کے بعد آپ اپنی خطا پر بہت شرمسار ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں 300 سال تک اللہ سے معافی مانگتے رہے، اپنی خطا پر گڑ گڑاتے رہے۔ کے بعد اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو مکہ لے گئے، جس کے بعد آپ کی ملاقات اپنی بیوی حوا علیہ السلام سے ہو گئی اور پھر دونوں زمین میں ساتھ رہنے لگی۔ دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ حوا علیہ السلام کو جب بھی حمل ہوتا تو انہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی، اور آگے بھی اسی طرح ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس پر اللہ نے حکم دیا کہ پہلی مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح دوبارہ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرو، اور پہلی مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح دوبارہ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرائی جائے۔ اسی طرح انسانی نسل آگے بڑھتی گئی۔ اللہ نے آپ کو اتنی اولادیں عطا کی تھی کہ بہت جلد یہ قبیلے میں تبدیل ہو گئے اور اس کے بعد آبادی بڑھتی گئی۔ تو دوستو، انسانی نسل کی شروعات آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ہمارے ماں باپ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کی دینی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ کریں، اور ایسے ہی دینی واقعات اور معلومات سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔